بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا مائک اوپر کر لیں اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا ہوئی لاکھ مجھ سے بغاوتیں نہیں پھر بھی تیری عنایتیں نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا میرے سب قصور معاف کر ہے معاف کرنا تیری
کے منعقد کردہ کینڈیڈیٹس فورم میں سب سے پہلے یہاں آنے والے پاکستان فلاح پارٹی کے نمائندے جناب ولی مصطفی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب ولی مصطفی صاحب. NA 249 کے دوسرے کینڈیڈیٹ عام لوگ اتحاد سے محترم جناب رحمت اللہ خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں رحمت اللہ خان صاحب. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میرے انتہائی محترم، جن کی تمام تر زندگی خدمت خلق میں گزری، مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ایک انتہائی اہم ستون، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب عبدالحنان صاحب. یہ تو آپ اپنی زمین کا فیصلہ خود کریں گے اور کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. اور ہمارا مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے 87 سے لے کے اب تک 2021 ہو گیا اور یہی پروگرام کرتے رہے، لیکن ماشاءاللہ ابھی تک ہم لوگ ہر چیز سے محروم ہیں. نہ ہماری پاس کوئی پانی کا بندوبست ہے، نہ ہمارے پاس صفائی، نہ ہمارے پاس سیوریج کا ہے اور نہ صفائی کا ہے. یہ ایک مظلوم لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا میں ان کینڈیڈیٹوں کو التجا کرتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگوں میں کامیاب ہو جائے تو برائی مہربانی کر کے اپنے حق ضرور ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام مہمانوں کو میری طرف سے، تنظیم باب ثانی کی طرف سے، مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے خوش آمدید، اور میرے سامنے بیٹھنے والے سامعین کو السلام علیکم. بعد السلام، میں آپ تمام لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آج کی اس پرپکار تقریب میں تشریف لائے اور جناب سید یعقوب شاہ صاحب نے مجھے خطاب کا موقع فراہم کیا. تنظیم باب ثانی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تنظیم 10 نومبر 2019 کو سید علی شاہ صاحب مرحوم کی قیادت میں تشکیل پائی. سید علی شاہ صاحب نے ہماری تنظیم کو بنانے میں، اس کو تعمیر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا. آج یہ تنظیم تقریباً پونے 2 سال کے قریب ہو چکی ہے اور اس تنظیم نے اپنے 4 مقاصد پر بہت جاندار کام کیا ہے. یہ تنظیم اپنے 4 منشور جو ہمارے 4 بنیادی پوائنٹس ہیں اس پر انتہائی دل جمعی کے ساتھ کام کر رہی ہے، جس کے قائد، جس کے صدر سید عارف علی شاہ صاحب ہیں. سید عارف علی شاہ صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دن رات محنت کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو علاقے کی خدمت کے لیے مامور بھی کر رہے ہیں. تنظیم باب ثانی کو جو منشور ہے، نمبر پہلا پوائنٹ ہمارا ہے تعلیم. ایسے بچے، یتیم بچے
جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ معاشرے میں تنظیم باب انسانیت ایسے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اخراجات پر داخل کرواتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کا حال آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ، دوسرا منشور جو کہ بیوہ خواتین کے حوالے سے ہے، معاشرے میں موجود ایسی پسماندہ بیوہ خواتین جن کا کوئی بھی کمانے والا نہیں یا جن کے شوہر انتقال کر چکے، تنظیم باب انسانیت کوشش کرتی ہے کہ ایسے خواتین کو اپنے ساتھ شامل کرے اور ان کی فلاح کے لیے کام کرے، جیسا کہ ان کو سلائی مشین وغیرہ فراہم کرے تاکہ وہ خواتین اپنا روزگار خود جنریٹ کر سکیں۔ تیسرا اور اہم پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بلدیہ ٹاؤن خصوصاً کراچی کے اندر جو بلدیہ ٹاؤن ہے وہ ایک بہت بڑی آبادی کا علاقہ ہے، اور یہ بلدیہ ٹاؤن کی صفائی ستھرائی آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ صفائی ستھرائی عرصہ دراز سے ہم دیکھتے ہیں کچرا اور گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے بلدیہ ٹاؤن۔ تو تنظیم باب انسانیت بلدیہ ٹاؤن میں ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے اہم کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہم سب پوری ٹیم نے مل کر مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ، اس وقت سید علی شاہ صاحب زندہ تھے، انہوں نے ہم سب کی قیادت کی اور ہم نے ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے 100 سے زائد نیم ٹریز کے پلانٹ یہاں لگائے تاکہ علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا اور اہم پوائنٹ جس سلسلے میں آج ہم تمام لوگ یہاں پر موجود بھی ہیں وہ ہے علاقائی مسائل کے حوالے سے لوگوں کو گروم کرنا، انہیں اپنے مسائل کے بارے میں بتانا اور ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنا۔ اس سلسلے میں سید علی شاہ صاحب مرحوم جنہوں نے پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر میں کوشش کی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، جو وہ پہلے سے کرتے آئے تھے، تاکہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے اور انہیں اپنے مسائل کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا سکے اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں کی جا سکیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر تعارف ہے تنظیم باب انسانیت کا، جو الحمدللہ آپ تمام لوگوں کے تعاون سے اپنا کام ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز مستقبل میں بھی کرتی رہے گی۔ آپ تمام حضرات کا ہمیں تعاون برقرار رہے گا، اور آخر میں آنے والے تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل کے حوالے سے کوئی متفقہ لائحہ عمل طے کریں۔ الیکشن آنے جانے کی چیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے بعد بھی ہمارے درمیان موجود ہو تاکہ علاقے کے مسائل مل بانٹ کر حل کیے جا سکیں۔ بہت شکریہ۔ سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے جو کوششیں کاوشیں کی، مجھے بڑی خوشی ہے، بڑا سرور ہے کہ آج یہ نوجوان مدینہ ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی پاکستان فلاح پارٹی، جسے نام سے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فلاحی پارٹی ہے۔ فلاحی سے مراد ایسا نہیں کہ یہ صرف فلاحی آرگنائزیشن ہے، یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، لیکن ہم قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان کو صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان جب بنایا تو پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت پاکستان کا آئین و دستور ہوگا۔ آج ہم اس سے دور ہو رہے ہیں اور یہی ہماری پسپائی کا سبب ہے، ہماری زوال کا سبب ہے۔ پاکستان فلاح پارٹی کا منشور صحت، تعلیم اور انصاف کی یکساں فراہمی ہے، بغیر کسی طبقاتی تفریق کے ہر شخص کو اس کا حق ملے، اسے تعلیم میسر ہو، اسے انصاف میسر ہو، اسے صحت کی سہولتیں میسر ہو۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پیشروں نے یہ بات ابھی کی ہے کہ ہمارے منشور میں یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پرائیویٹ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کریں۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں،
ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، جب سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو گریجویشن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایسے لوگ جو پرائیویٹ اسکولوں میں تو انٹر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، میٹرک کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمی معیار کے مطابق وہ جو نیچے لیول کے پرائمری لیول کے جو اساتذہ ہیں ان کے ٹیسٹ میں ان کو فیل کر دیا جاتا ہے. اور پھر تعلیمی معیار ہمارا ایسا کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کریں. وہ استاد تو صحیح ہوتے ہیں لیکن ان پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، اور جو لوگ ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، جو وزیر تعلیم، جو ان کے محکمہ کے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں، وہ نااہل ہوتے ہیں. ہمارا رونا یہی ہے. ہمارے پاس ہاسپٹلز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، ہمارے پاس عدالتیں بھی موجود ہیں. عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا، فیصلے ہوتے ہیں. تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہوتا، گپ شپ ہوتی ہے. کالج اور یونیورسٹیوں کی حالت آپ دیکھ لیں. سرکاری یونیورسٹیوں کی گرانٹ روک لی جاتی ہے اس لیے کہ منسٹروں کی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. دا ہیومینٹی ڈور فاؤنڈیشن کے ان بچوں نے علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا. 5 سال تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے محترم چیئرمین صاحب نے کچھ گلیوں کی CC فلورنگ بھی کی، کچھ جہاں پر سیوریج کا مسئلہ تھا وہ بھی ریزولو کرایا. لیکن اگر 5 سال کے عرصے میں یہ مسائل حل ہوتے رہتے تو آج اس UC 32 کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن ہم پھر بھی مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر علاقے کی سطح پر یہ کام کیے. سب سے پہلے ہماری پارٹی عام لوگ اتحاد ایک نئی پارٹی، اس پارٹی نے ابھی تک کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا. یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے NA 249 جس سے میں عام لوگ اتحاد کے پلیٹ فارم سے، جس کا میں چیئرمین بھی ہوں، اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا ہوں. اور جسٹس وزیر الدین احمد صاحب اس کے رہبر ہیں. تو ہماری پارٹی کے منشور کے بنیادی نکات میں نمبر 1 یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم ریاست بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں تمام وسائل دیے ہوئے ہیں. اس میں سونا اگلنے والی زمین ہے، اور اس میں زمین کے نیچے سونا ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، کول ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نیوکلیئر انرجی پیدا کرنے والے امداد ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا. سیاستدانوں کی لڑائی، ان کی نااہلی اور کوتاہی کی وجہ سے پاکستان عظیم ملک نہ بن سکا. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کا ایک بہت وسیع منشور ہے. ہم یہ معدنیات اور پاکستان کی زمین، جو سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مشرقی پنجاب ہے یعنی انڈیا میں ہم سے 3 گنا فصل ہوتی ہے. آج ہماری زمین 7,500 ارب ہماری ایگریکلچر کی پروڈکشن ہے. اگر یہ انڈیا کے لیول پہ ہو جائے تو 22,000 ہو جائے گی. تو کیا ہمارے ملک میں کوئی غربت ہوگی؟ اور یہ جو مہنگائی ہے یہ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہ کر نہیں رہے. یہ سیاستدان ناکام ہیں، نااہل ہیں، اور ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. آپ اندازہ کیجیے ایک مثال سے بنگلہ دیش جو ہمارے سندھ کے برابر ہے، یعنی بنگلہ دیش کا ٹوٹل ایریا 1,48,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور سندھ کا 1,40,000 ہے. لیکن آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ 2019 میں 3,50,00,000 میٹرک ٹن چاول پیدا کر دیا. اور ہمارے پاکستان میں جس میں سندھ ہے 1,40,000 اسکوائر کلومیٹر، پنجاب کا فرٹائل لینڈ ہے 2,05,000 اسکوائر کلومیٹر، اور خیبر پختونخوا کا 1,01,000 ہے.
फाटा जो अब कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा बना है वो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है और बलूचिस्तान 3,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हमने सिर्फ 58 लाख चावल पैदा किया और बांग्लादेश में 3,50,00,000 मीट्रिक टन। आप अंदाजा कीजिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे आज तक मैंने किसी लेवल पे कोई मीटिंग का नहीं सुना कि किसी ने बोला। आप एक और चीज़ देख लें, हमारे यहाँ ये जो कपास है ये 4-5 साल पहले 14 मिलियन बेल होता था, अब ये आ गया है 7.5 मिलियन बेल पिछले साल। मैंने न वफाकी हुकूमत न किसी सूबाई हुकूमत की मीटिंग सुनी कि उन्होंने मीटिंग की हो। एग्रीकल्चर को, ज़राअत को 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सूबों को दिया गया। अब न सूबे देख रहे हैं और न वफाक देख रहा है और बिल्कुल निगलेक्टेड है। अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दें तो पाकिस्तान गरीब हो ही नहीं सकता सिर्फ एग्रीकल्चर। पिछले साल मैंने लंदन का विजिट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ बिल्कुल यही स्टाइल जो आज आपके इस अदारे ने अपनाया है। तमाम कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं, उनकी काबिलियत देखते हैं, उनको तोलते हैं और आवाम पे छोड़ देते हैं कि आवाम किसको मुंतखब करे। बल्दिया टाउन के मसाइल या आप जानते हैं या मैं जानता हूं। मुझे पता है कि खैबर चौक से जब मुझे सिटी कोर्ट जाना होता है तो मैं कितनी मुश्किलात से वहां पहुंचता हूं। मुझे रोड की वाकियत है, मुझे यहाँ जो एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलती है मुझे उसकी भी मालूमात है। और ये इंसानियत का दरवाजा जो आज मैं पढ़ रहा हूं, दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला ने हवा और पानी जैसी नियामत वो नियामत दी है कि जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अफसोस कि हमारे इस इलाके में पानी के सौदागर मेरी इस बल्दिया की आवाम को पानी के लिए तरसाते हैं और मेरे बल्दिया के बच्चियां रात को लाइन में लग के अपने कैन भर के पानी रखते हैं। आप मुझे बताओ वो पढ़ेंगे कब, वो लिखेंगे कब और आगे कब बढ़ेंगे।